کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نیکی کا ذکر کیا ہے، اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا ذکر کیا ہے۔ خدا کے بعد سب سے پہلا حکم اگر کسی کے لیے ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان سے اف نہ کرنا۔ اف کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی اتفاق سے آج ہی، وہ جلدی کوئی آ گیا سلام کلام بند کر دیا، آج ہی ایک روایت پڑھی کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کرو، اپنے دور کے حساب سے تربیت مت کرو، اس لیے کہ تمہارا دور اور تھا، تمہاری اولاد کا دور اور ہے۔ یہ امام سے روایت ہے کہ حالات کے تحت ان کو جو ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، باپ میں اور ماں میں اور اولاد میں 20 سال 25 سال 30 سال کا ڈیفرنس ہوتا ہے، تو وہ ہے 25 سال پرانے، آپ ہیں 25 سال بعد کے، اس کے بعد اگلا فکر ہے۔ توجہ کیجیے آپ کہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان دونوں کے سامنے، ماں باپ دونوں کی بات ہو رہی، تو بات ابھی آئے گی، جب ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھنا۔ سوال، جب خدا تو نے کہہ دیا اف نہ کرو، وہ مثال ہم نے دے دی کہ بات غلط بھی کہے تو تمہارے ریئیکشن سے باپ کو احساس نہ ہو کہ میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں، اف نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ پھر الگ سے اسپیشل آرڈر کی کیا ضرورت ہے کہ ماں باپ کے سامنے آؤ تو انتہائی ذلت کے ساتھ، تو اس میں محبت ٹپک رہی ہو، شانوں کو جھکائے رکھو۔ سمجھے آپ؟ دنیا کے لیے تو آئی ایس ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے پی سی ایس ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے ایم ڈی اور ڈی ایم اور آیت اللہ ہو سکتے ہیں، ماں کے لیے زندگی بھر بیٹے رہو گے، باپ کے لیے زندگی بھر اولاد رہو گے۔ اور اگر یہ ذرا سا نکلا، بقول امام زین العابدین علیہ السلام کے، یہ جملہ ہے مولا کا، ارے یاد ہے، دیکھیے اگر دکھ جائے تو میں آپ کو سنا دوں، صلوات در محمد، سنیے یہ جملہ ہے آپ کے چوتھے امام کا، فرماتے وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، باپ کا حق یہ ہے تمہارے اوپر، فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، یاد رکھو تمہاری جڑ اور اصل وہ ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم کچھ بھی ہو اسی پیڑ کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، یاد رکھو چاہے جتنے اونچے ہو جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ اب جو امام کا جملہ ہے وہ یہ، فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ، اب اگر تم کو اپنے اندر کوئی بڑھیا چیز دکھائی دے، بولتے بہت بڑھیا ہے، دماغ بہت بڑھیا ہے، آئی ایس ہو گئے ہیں، ایم ڈی ڈی ایم ہو گئے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہو گئے ہیں، جو بھی تم کو اپنے اندر کوئی بھلی چیز ہو، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلَ النِّعْمَةِ، تو یاد رکھنا ان ساری نعمتوں کی جڑ وہی ہے، تمہارا باپ ہے، وَاحْمَدِ اللَّهَ وَاشْكُرْ، ہو گئی نا بات؟ تو چاہے جو ہو جائیے آپ، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، گھمنڈ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں اسی پر پوری بات ہوئی کہ آدمی کی بربادی کی جڑ اور بنیاد اس کا گھمنڈ ہے۔ جب آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں صاحب قرآن نے کیا کیا کہا، باپ سے اف نہ کرو، ان کو ماں سے اف نہ کرو، ان دونوں کو جھڑکو مت، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو، ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ محبت ٹپک رہے ہو جھکائے رکھو۔ اب ہم نے پڑھنا شروع کیا، اچھا مائی سیلف، ہم نے باپ سے اف نہیں کیا، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی یہ نہیں کیا۔ او پورے گاؤں میں کسی نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو؟ مائی سیلف۔ وسیع حسن وہ ہے جس نے ماں باپ کا حق بولیے ادا کر دیا۔ پلٹ کے قرآن کہے گا خبردار کبھی یہ گھمنڈ پیدا نہ ہونے پائے
کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے یا باپ کا حق ادا کر دیا ہے. معمولی سا رکشا چلانے والا باپ دن بھر محنت و مزدوری کر کے گھر آیا جا رہا ہے, رکشا جمع کیا 20 روپے ملے ہیں, راستے میں جو بنیا ہے اس کے یہاں سے 18 روپے کا سامان لے لیا, 1 پاؤ دال اور 2 پاؤ چاول اور یہ وہ سب لے کے چلے گئے, 2 روپے جیب میں. جیسے ہی جو ہے وہ گلی سے مڑنے لگے, نکڑ پہ ٹھیلے والا تھا, دسہری لے لو, تو ایک مرتبہ ٹھٹکے تو پھر یہ ہوا کہ یار 2 ہی روپے تو ہیں چھوڑو. تب تک ٹھیلے والا, اے بھیا ارے یار آم لے لو بہت بڑھیا آئے ہیں. آئے, پھر ذہن میں آیا کہ یار ہم کھائیں نہ کھائیں بچہ کیوں محروم رہے. جس کے اولاد ہے وہ جانتا ہے کہ باپ کے دل میں کیا ہے, ماں کے دل میں کیا ہے. ایک چھوٹا سا, جیب کی اپنی حالت سمجھ رہے ہیں, چھوٹا سا 100 گرام کا ایک دسہری اٹھایا, کہ لے بھیا یہ کتنے کا ہے, وہ بھی ہمارے باپ کی غربت جانتا, ہمیں لے جاؤ. کیا پیسہ لے, کہ دیکھو غریب ضرور ہیں, ادھر ادھر کا مال نہیں کھلائیں گے, جھٹکے کا نہیں کھلائیں گے. ایک پرابلم والدین کے ساتھ بھی ہے, کھلاتے وقت سوچتے نہیں, اور جب بڑا ہو کے نالائقی کرتا ہے تب شکایت کرتے ہیں. صلوات در محمد وآل. بلڈ اثر کرتا ہے, خون اثر کرتا ہے. خود اچھا لاؤ یار 2 روپے دے دو, 2 روپے تھے دے دیا, لے کے آ گئے. اب جو رکشے والا اس کے یہاں ٹنکی ٹوٹی بیسن تو ہے نہیں. جیسے ہی پہنچا گھر میں دیکھا 2 سال کا بچہ جو کیا کہتے ہیں گھٹنیوں چل رہا تھا. جیسے ہی بچے کو دیکھا, بیوی کو جھولا پکڑایا سامان کا, دن بھر کی تکان باپ بھول جاتا ہے نہیں بھول جاتا, بچے کو گود میں لے لیا. وہ 100 گرام کا جو دسہری تھا وہ لے کے آیا ہینڈ پمپ کے پاس, ٹنکی تو ہے نہیں گھر میں, ٹوٹی تو ہے نہیں, بیسن تو, ہینڈ پمپ چلایا, دھلا, باورچی خانے سے چاقو لیا, بیوی چائے بنا رہی ہے, اپنے ہاتھ سے پتلی پتلی قاشیں بنائی. پہلی مرتبہ زندگی میں بچے کے منہ میں دسہری کی قاش پہنچی. اس کو جو مزہ ملا تو لبوں پہ مسکراہٹ آئی. ذرا اس باپ کی شکل دیکھیے کیا ہے. اب جیسے بچے کو مسکراتے دیکھا, باورچی خانے کا رخ کر کے کہتا, دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ اب آم کھانے کے لائق ہو گیا ہے. پوری فصل میں ہمارے باپ نے 1-2 کاش جو ہے وہ آم کی کھلائی ہے. آج ہم MD-DM ہو گئے ہیں, لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے چلے, راستے میں باغ دیکھا ہوگا رودولی کے آس پاس ہے, گاڑی روکی, دوڑے, ہاں ڈاکٹر صاحب بتائیے ہمیں پیٹی کتنے کے ساتھ 35 کلو کی ہے, کتنا نے صاحب آپ سے کیا, اچھا لائیے 700 روپے دے دیجیے, 1000 روپے دے دیجیے, گنا بھی نہیں, لو رکھو. گاڑی میں رکھا, گھر لے کے آئے, نوکر سے کہا لے جا کے ابا کمرے میں رکھاؤ, اور ان سے کہہ دینا خود کھائیں. اپنے پرانے ماسٹروں واسٹروں کو جن کو کھلانا ولانا ہو, 1 دن میں ختم ہو جائے کوئی میٹر نہیں ہے, کل پھر آ جائے گا. اس کے بعد اب آ کے پوچھتے ہیں قرآن بتا. میرے باپ نے پوری فصل میں 100 گرام کا ایک آم کھلایا تھا, میں نے 35 کلو بھیج دیا, حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کا جواب ہوگا 35 کلو 35 کنٹل دے دو, 35 ٹن دے دو, اس ایک کاش کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. صاحب اچھی زبردستی ہے, یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ تم نے آم تول لیا نا, پیسوں کا حساب کر لیا نا, ایک چیز رہ گئی جس کو تم سمجھ نہیں پائے. کہ کیا؟ کہ جب باپ تمہارے منہ میں آم کی قاش ڈال رہا تھا تب اس کی آنکھوں سے عشق و پیار کے آنسو بھی نکل رہے تھے. تم آم کا جواب تو دے سکتے ہو, لیکن کیا اسی محبت سے, اسی عشق کے ساتھ آم کا جواب تو دو گے؟ پیار کا جواب کون دے گا؟ عشق کا جواب کون دے گا؟ اس ممتا کا جواب کون دے گا؟ تب اب اولاد کا جواب کا تھا. ہم تو چھوٹے تھے, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہماری اماں نے کتنے پیار سے پالا ہے. ہم تو بچے تھے, ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارے ابا نے کتنے پیار سے پالا ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے جواب دیا کہ تم کو جب پتہ نہیں تو تم ادا بھی نہیں کر سکتے ہو, تو کیا حق لے کے مر جائیں؟ جواب نہیں. کہ تب کہ ہم کو سب کی نیتیں معلوم ہیں,
کس کی ماں نے اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار دیا ہے، کس کے باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے، تم کو نہیں پتا ہے، ہم سب کے دل کے حال سے واقف ہیں۔ تو کیا کریں کہ تم جتنا ہو سکے اتنا کرتے رہو، اور اس کے بعد ہم سے فریاد کرو کہ پالنے والے ہم سے جو بن سکا وہ تو ہم نے کر دیا، اب بقیہ تو ان کو جواب دے۔ کیا کرے کہ اب ہم سے اتنی فریاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ صلوات بر محمد۔